رمضان کی سب سے بڑی تیاری حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ آپ لوگ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ آپ کو دنیا میں عزت چاہیے، مقام چاہیے، رتبہ چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے نوجوان آج جو اپنے فالورز بڑھانا چاہتے ہیں، جس زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو تجارت کرنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، فیلڈ بنانا چاہتے ہیں، بھائی بھی جدا تھے اور پیسے بھی ہاتھ نہیں آ رہے تھے، لیکن جب ایک نے اپنا دل بڑا کیا، اپنے بھائی کو معاف کیا اور اس سے محبت جتائی نا، تو بھائی بھی مل گیا، اور جتنے پیسے کی اس کو امید تھی اس سے زیادہ پیسے بھی آ گئے۔ دیکھو آج ہمارے نوجوان ہیں جن کو یہ بڑی فکر لگی رہتی ہے کہ بھائی ہمارے فالورز کیسے بڑھیں گے، ہمارے سبسکرائبرز کیسے بڑھیں گے، ہمارے چاہنے والوں کی تعداد کیسے بڑھے گی۔ عام طور پہ جن کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، یہ جو چینل چلانے والے بیچارے دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ سرچ کرتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبرز کیسے بڑھیں، سبسکرائبرز کیسے زیادہ ہوں۔ تو آج کل ہمارے نوجوانوں کی یہ بڑی چاہت ہے کہ دنیا میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، ہمارا بھی نام ہو، ہمارے بھی 2-4 چاہنے والے ہوں، ہمارے بھی فینز ہوں، فالورز ہوں۔ میرے بھائی اگر سچ مچ تمہیں عزتیں چاہیے، سچ مچ تمہیں نام چاہیے، اور سچ مچ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سبسکرائبرز بھی بڑھیں، تمہارے فالورز بھی بڑھیں، تو میرے بھائی صرف ایک کام کرنا ہے آپ کو، ایک کام کیجئے، آپ اپنے اخلاق اچھے کر لیجئے، آپ اپنی کردار سنوار لیجئے، آپ اپنی عادتیں سدھار لیجئے، اور اپنی بولیوں میں نا، اپنے لفظوں میں شہد اور ٹھنڈک گھول لیجئے۔ آپ جب بات کریں نا تو مسکرا کر کے اللہ کے بندوں سے پیار بھری باتیں کیا کریں، ان کو تسلی دیا کریں، ان کو حوصلے دیا کریں، اور کچھ نہیں دے سکتے نا، ان کو دعائیں دیا کریں۔ اخلاق میرے بھائی یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مہان بنا دیا کرتی ہے، ورنہ جو درخت جل رہا ہوتا ہے، جلتے ہوئے درخت کے قریب کوئی ایک پرندہ بھی نہیں پھٹکتا۔ آپ کتنی بھی شدت کی گرمی پڑ رہی ہو، چنچلاتی دھوپ ہو، آپ سورج کی کرنوں میں نیچے جل جانا گوارا کر لیں گے، لیکن کبھی کسی جلتے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سایہ حاصل نہیں کریں گے۔ میرے بھائی جو انسان اندر سے خود جل رہا ہے وہ دوسرے کو خوشیاں کیسے دے سکتا ہے؟ جو اندر سے خود مطمئن نہیں ہو دوسرے کو مطمئن کیسے کر پائے گا؟ جو اندر خود کرودھ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، بغض لے کر کے بیٹھا ہوا، نفرتیں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ دنیا سے محبتیں کیسے حاصل کر پائے گا؟ تو اگر آپ کو محبت چاہیے، اگر آپ کو پیار چاہیے، اگر آپ کو عزت چاہیے، آپ اللہ کے بندوں کو عزت دینا شروع کر دیجئے، آپ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا شروع کر دیجئے، آپ اللہ کے بندوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیجئے، اور جس سے بھی بات کریں مسکرا کے بات کریں۔ آپ خوشیاں بانٹو گے، خوشیاں ملیں گی، عزتیں بانٹو گے، عزتیں ملیں گی۔ دیکھو آج میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سن کر کے دنیا انگوٹھے چومتی ہے، آپ کے نام پاک کو لوگ چومتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں اللہ نے کسی کو عزت عطا کی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ یہ کیسے اتنی عزتیں اللہ رب العزت نے آپ کو کیسے عطا کی؟ قرآن کہتا ہے لو کنت فظا غلیظا لانفضوا من حولک، کہ حبیب یہ جو آپ کے ارد گرد یہ صحابہ کرام اور آپ کے جو ہے چاہنے والے ماننے والے جو پروانے کی طرح آپ کے ارد گرد لگے رہتے ہیں اور آپ کے قدموں پہ ایک اشارے پہ جان چھڑک دیتے ہیں، یہ جو آپ کے ارد گرد اللہ کی مخلوق کی بھیڑ ہے نا، یہ دراصل اس لیے ہے کیونکہ آپ کے اخلاق بڑے پیارے ہیں، آپ کے کردار بڑے اچھے ہیں، اور آپ کی باتوں میں، آپ کے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے، ٹھنڈک بڑی ہے، تسکین بڑی ہے، آپ جس سے بھی باتیں کرتے ہیں اس کا دل جیت لیا کرتے ہیں، اس لیے لوگ آپ کی طرف آپ کے نام پر لوگ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے بھائی عزتیں چاہیے نا، آپ کو اخلاق سدھارنا پڑے گا، اپنے کردار سدھارنے پڑیں گے، آپ کو اخلاق سدھارنا پڑے گا، اپنے کردار ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھا گیا رسول اللہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ مفہوم حدیث ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے ویوہار اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ جس کے معاملات بڑے صاف ستھرے ہیں، جو اللہ کے بندوں سے محبت اور عزت سے ملاقات کرتا ہے، مسکراہٹیں دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے،
اور جو پیار اور محبت بانٹنے والا ہوتا ہے وہ سب سے گریٹ، سب سے مہان اور سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میزان عمل پہ سب سے بھاری بھرکم کوئی چیز ہوگی تو وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا، وہ اس کی عادتیں، اس کی یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ نماز سے ہماری بخشش ہو جائے گی اور اللہ ہمیں جنت عطا کر دے گا، نہیں میرے بھائی، روزہ نماز تو یہ بعد کی چیز ہے۔ آپ لاکھ سجدے کریں، لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ تلاوتیں قرآن کریں، لیکن اللہ کے بندوں کو ٹھیس پہنچائیں۔ آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے بہن ماں کی عزتیں اتاریں، امت مصطفیٰ کی بیٹیوں پہ گندی نگاہ ڈالیں، دوسروں کے کلیجے چھلنی کریں، دل دکھائیں، ماں باپ کا حال تک نہ پوچھیں، بھائی بہن کو دشمن سمجھیں، اپنے لوگوں سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں تو یہ روزہ نماز آپ کو کبھی بخشوا نہیں پائیں گے۔ دیکھو یہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، میں نے کل حدیث سنائی تھی آپ کو جمعہ کی خطاب میں۔ ہم لوگ آج رمضان کی تیاری کوئی مطلب ہم عام طور پہ رمضان کی تیاری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس بھائی گھر میں کھجوریں لے آؤ، افطار میں کیا کھانا ہے اس کا انتظام کر لو، سحری میں کیا کھانا ہے اس کا انتظام کر لو، گھروں کی پینٹنگ شینٹنگ کرا دو، صفائی ستھرائی کر لو، گلی محلے صاف کر دو، مسجدوں کا رنگ و روگن کرا دو، نئی نئی چٹائیاں اور نئے مصلے لے آؤ، بس یہی رمضان کی تیاری ہے۔ نہیں میرے بھائی، صرف رمضان کی تیاری یہی نہیں کہ گھروں کا رنگ و روگن کرا دیجئے، گلی محلے صاف کر لیجئے۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ آپ لوگ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ما کنا احد یجرؤ علی استقبال الہلال وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ مسلم۔ وہ فرماتے کہ ہم میں صحابہ کرام میں کسی کے اندر رمضان کا چاند دیکھنے کی ہمت تک نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے ذرہ برابر بھی حسد ہوتا، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی جلن ہوتی، بغض ہوتا، کینہ ہوتا، وہ رمضان کا چاند تک نہیں دیکھتا تھا۔ یعنی کہ رمضان کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیا کرتے تھے، اپنے من کو اجلا کر لیا کرتے تھے، اپنے باطن کو ستھرا کر لیا کرتے تھے، اور جب اندر صاف ہو جاتا تھا، من اجلا ہو جایا کرتا تھا، دل کی غلاظتیں اور گندگیاں دور ہو جایا کرتی تھیں، اور جب باطن میں چمک آتی تھی نا تو پھر آسمان سے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں اترتی تھیں، جتنی بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی تھیں نا، ان میں ان صحابہ کرام کا سب سے زیادہ حصہ ہوا کرتا تھا۔ پھر ان کے دلوں میں نور آتا تھا، تقویٰ کی برکتیں نصیب ہوتی تھیں، اور رمضان کی زیادہ خیر اور بھلائیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتے تھے۔ تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ دیکھو نا ہم لوگ یار آج دیکھو دودھ لیتے نا، دودھ والا آتا ہے دودھ دینے کے لیے، اس میں ہم دودھ کا جو برتن ہوتا ہے یار اگر وہ پہلے سے صاف ستھرا ہوتا ہے نا تب بھی ہم دودھ لینے سے پہلے ایک مرتبہ کھنگال لیتے ہیں، کیونکہ بھائی دودھ لینا ہے، اگر ہم گندے سندے برتن میں دودھ لیں گے نا تو دودھ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ گوالے کے پاس اگر ہم گندا برتن لے کر کے جائیں، اس گندے برتن میں وہ دودھ نہیں ڈالتا ہے، کہا بھائی دودھ صاف ستھری چیز ہے، پاک چیز ہے، اس کو پہلے اگر لینا ہے تو برتن صاف کرنا پڑے گا۔ یار رمضان کی رحمتیں ہمیں لینی ہے، رمضان کی برکتیں سمیٹنی ہے، رمضان میں اترنے والی تمام تر خیر اور سعادتوں کو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، اور اس کے لیے اگر دل گندا رہا، ہمارا من صاف نہیں رہا تو پھر یہ ساری خیر اور بھلائیاں، رحمتیں، برکتیں ہمیں کیسے نصیب ہوں گی؟ میرے بھائی سب سے پہلے من کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو معاف کرو، اپنا دل بڑا کرو۔ آج ہمارے بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلانے کو کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ابھی ایک جگہ میرا بیان ہوا اور میں اسے دلوں کی صفائی کے تعلق سے بات کر رہا تھا، اللہ جانے کون سی بات ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل کو لگ گئی، وہ بیچارے جب تقریر ختم ہوئی، پروگرام ختم ہوا تو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میرا ایک بھائی ہے اور اس نے میرے کچھ پیسے گبن کر لیے تھے، اور بہت مرتبہ میں نے اس سے مانگا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میرا پیسہ لے کر کے بھاگ گیا، اور کئی سالوں سے میری اس سے بول چال بند ہے، لیکن آج میں آپ کی تقریر سن کر کے میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کیا۔
میں نے کہا پھر آپ مجھ سے کہہ کر کہ اس سے کیا بھلا ہوگا، میں آپ کے بھائی کو جانتا نہ ہوں، ایسا کرو کہ آپ اپنے بھائی کو فون کرو اور ان کو بتاؤ کہ بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کچھ دن کے بعد، ابھی 2-3 دن کے بعد پھر ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے اپنے بھائی کو فون کیا تھا اور میں نے ان سے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی وہ پیسے تو بھول جا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے، تجھ سے زیادہ اہم، تجھ سے زیادہ قیمتی وہ پیسے نہیں ہے، 10-20 ہزار جانے دے، لیکن بھائی یہ جو ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے نا، تو یہ رشتے جوڑنا ہے ہمیں تو چاہیے۔ کہتے میں نے اپنے بھائی سے جب یہ بات کی، اس طرح میں نے اس کو فون کیا تو میرا بھائی رونے لگا اور اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کے پیسے کی انتظام میں لگا ہوا ہوں، میں پیسے کا انتظام کر رہا ہوں، اور بھائی وہ جو 20 آپ کہہ رہے ہو نا، نہیں تقریباً میں 25-30 ہزار روپیہ آپ کا میرے اوپر ہے، میں وہ سارے پیسے اگلے مہینے میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ یہ ہوتی ہے محبت اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی یہ برکت، کہ جب تک معاف نہیں کیا تھا، دل میں کرودھ لے کر کے بیٹھے تھے، نفرت اور گھٹن لے کر کے بیٹھے تھے، بھائی بھی جدا تھے اور پیسے بھی ہاتھ نہیں آ رہے تھے، لیکن جب ایک نے اپنا دل بڑا کیا، اپنے بھائی کو معاف کیا اور اس سے محبت جتائی نا، تو بھائی بھی مل گیا اور جتنے پیسے کی اس کو امید تھی اس سے زیادہ پیسے بھی آ گئے۔ یار ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک اپنا دل بڑا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو بڑی خیر اور بھلائیاں عطا کرے گا۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری دلوں کی صفائی ہے، سب سے بڑی تیاری اپنے من کو اجلا کرنا، اپنے دل کو بڑا کرنا۔ دیکھو حضرت فضیل بن عیاض کی روایت، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے گا، نفل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تسبیح و تحمید کریں گے، تراویح پڑھیں گے، اور اس طرح ہم زیادہ زیادہ اجر و ثواب کما لیں گے اور جنت ہمارے نام کر دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں نا کہ لم یدرک عندنا من ادرک بکثرت صیام ولا صلاۃ، کہ ہمارے نزدیک نا، میں جو سمجھتا ہوں ہمارے نزدیک جس کو جو بھی مقام، جو بھی مرتبہ، جو بھی بلندی اور اللہ جو بھی عزت عطا کرتا ہے، یہ اس کی زیادہ نمازوں اور زیادہ روزوں کی وجہ سے نہیں، زیادہ تلاوت قرآن اور تہجد کی وجہ سے نہیں۔ یقیناً نمازوں کا اور عبادتوں کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ایک بندہ ہے کہ جو صرف دل دکھائے، تکلیف دے، ظلم کرے، نفرتیں کرے اور رشتہ توڑے، سب سے بائیکاٹ ہو کر کے صرف اللہ اللہ کرے، تو اس سے آپ کو کوئی مقام اور رتبہ اور جنت نہیں ملے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہمارے نزدیک جس کو بھی جو مقام ملا، جس کو بھی جو مرتبہ ملا اور جس کو بھی جو عظمت اور بلندی ملی، یہ اس کے زیادہ روزہ اور نماز کی وجہ سے نہیں۔ فرماتے ہیں انما ادرک بسخائل انفس و سلامتی صدر و نصح للامہ، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جس کو جو بھی مقام ملا، جو بھی مرتبہ ملا، اور اللہ نے جس کو جو بھی درجہ عطا کیا، اور اللہ نے اس کے دامن میں جتنی بھی خیر اور بھلائیاں ڈالی، وہ سب زیادہ روزے اور نماز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے دل کی طہارت، دل کی صفائی، اعلیٰ ظرفی اور امت مسلمہ کے ساتھ خیر خواہی کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اس کا دل بہت بڑا تھا نا، اور وہ ہر کسی کا بھلا سوچتا تھا، ہر کسی کا فائدہ سوچتا تھا، ہر کسی کے لیے اچھا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو جتنی اس نے اچھائیاں کی، اللہ نے اس کو درجے اور بلندیاں عطا کر دی، اور پھر اس کو روزے نماز کی بھی اللہ نے پابندی عطا کر دی، توفیق دے دی، اور پھر اس طرح عبادتیں کر کے، سجدے کر کے، اللہ کے بندوں کو راضی کر کے، مخلوق سے محبت کر کے، پیار کر کے، ان کی خدمت کر کے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے اور بلندیاں حاصل کرتا چلا گیا۔ آپ کو دنیا میں عزت چاہیے، مقام چاہیے، رتبہ چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے نوجوان آج جو اپنے فالورز بڑھانا چاہتے ہیں، جس زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو تجارت کرنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، فیلڈ بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اپنے اخلاق سدھار لیں، اپنے کردار ٹھیک کر لیں، اپنے رویے اچھے کر لیں، جس سے بھی اللہ کے بندوں سے بات کریں مسکرا کے بات کریں، آپ کے لفظوں میں مٹھاس ہونی چاہیے، شہد گھلنا چاہیے، بات کریں تو آپ کے باتوں سے پھول جھڑیں، کبھی کسی اللہ کے بندے پہ تنقید نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، مذاق نہ بنائیں، نرم مزاجی کے ساتھ بات کریں۔ پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا، بہت ضروری ہے باتوں میں نرمی پیدا کرنا۔ پھر یہ جو آپ اپنی کارنر کی جگہ جو بیچنا چاہتے ہیں نا، وہ بک نہیں رہی ہے، کوئی مل نہیں رہا، کسٹمر نہیں مل رہا ہے، سب ملیں گے۔ سب سے پہلے کارنر کی جگہ بیچنی ہے،
اپنے دل کے جو اپنی عادتوں کے کارنر جو ادھر ادھر نکلے ہیں نا اس کو برابر کر دو، اس کو گول کر لو. اپنے عادتوں کے کارنر ٹھیک کر لو گے تمہارے کارنر والی پراپرٹی بک جائے گی. رویے اچھے کرو یار، مسکرا کے باتیں کرو، باتوں میں اور آپ کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے. دل کی صفائی بہت ضروری چیز ہے میرے بھائی.